تو خلق کسے کہتے ہیں؟ وہ کدھر گئے شہباز بھائی؟ اچھا ادھر ہی رہیں آپ, مارکیٹ سے شارٹ نہ ہو, ٹھیک ہے نا. خلق کسے کہتے ہیں؟ میں نے اس پر کچھ پچھلے بیان میں روشنی ڈالی تھی. خلق کی جمع آتی ہے اخلاق. تو اردو میں جو اخلاق ہے نا, یہ عربی سے آیا ہے, تو یہ سنگولر نہیں ہے بلکہ یہ لفظ پلورل ہے. کچھ لفظ اردو میں آ کے وہ سنگولر بن جاتے ہیں, لیکن اصل میں وہ پلورل ہوتے ہیں, جمع ہوتے ہیں. اور واحد اس کی کیا ہے, سنگولر کیا ہے, خلق. تو خلق میں نے بتایا تھا یہ خلق کہتے ہیں پیدا کرنا, تخلیق پیدا کرنا, خلق پیدا کرنا, خالق پیدا کرنے والا. خلق وہ طبیعت جس پہ کوئی چیز ڈھلی ہو, وہ نیچر جس پہ کسی کو بنایا گیا ہو, ڈیزائن کیا گیا ہو. تو میں نے اس پہ بتایا تھا کہ ہمارے ہاں اخلاق کا جو مطلب اردو میں لیا جاتا ہے, عربی میں اصل میں وہ مطلب نہیں ہے. عربی میں اصل میں کسے کہتے ہیں؟ نیچر کو, طبیعت کو, جو اندر سے آپ کے اندر جو صفات ہے نا, ان کو خلق کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ بہترین اخلاق پر ہیں. کیا مطلب؟ آپ بائی نیچر بہت اچھے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور جو بائی نیچر اچھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر سے اچھا کسے کہتے ہیں؟ جس میں حسد نہ ہو, کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو, جیلسی نہ ہو. یہ ساری چیزیں جب انسان کا دل ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی اندر سے, بولو بھائی, اچھا ہے. بزدلی نہ ہو, کنجوسی نہ ہو, لالچ نہ ہو, بے وفائی نہ ہو, ناشکری نہ ہو, رحم ہو اس کے اندر, کمزور پہ ترس کھانے والا ہو, کسی کو مصیبت میں دیکھ کے اس کا دل نرم ہو جاتا ہو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جس شخص میں ہوں گی تو ہم اسے کہیں گے اس کے اچھے اخلاق ہیں. آج کل اخلاق اچھے اسے کہا جاتا ہے جو مسکرا کے بات کرے, صرف اس کو اچھے اخلاق کہا جاتا ہے. تھینک یو کرتا رہے سارا دن, اندر اس کے جو ہے نا دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو. اب دیکھو, جو دکاندار کسٹمر سے مسکرا کے بات کرتا ہے تو یہ اچھے اخلاق ضروری نہیں کہ یہ اچھے اخلاق ہوں. عین ممکن ہے یہ لالچ کی وجہ سے مسکرا کے بات کرتا ہے. لالچ اس کو اتنی ہے کہ لالچ کی وجہ سے اس کو غصہ بھی آ رہا ہوگا نا تو غصے پہ کنٹرول کر کے پی لیتا ہے, مسکرا کے بات کرتا ہے, کسٹمر نہ چھوٹے. تو دکاندار کو چاہیے کہ کسٹمر سے مسکرا ہی کے بات کرے. اب آپ ایسا نہ ہو کہ بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیں, یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم اندر سے اچھے ہیں, اوپر سے اچھے بننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو جو بات یعنی بتائی جا رہی نا اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے. ایئر ہوسٹس کے جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ اندر سے اچھا ہونے کی وجہ سے بسا اوقات نہیں ہوتے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے میاں سے اس طرح سے بات نہیں کرتی, ابا کو لفٹ نہیں کرا رہی. تو اس کا مطلب بھائی یہ جو اچھے اخلاق ہیں یہ سخاوت کی وجہ سے یا غصے پہ کنٹرول کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ یہ سیلری اچھی اور یعنی ترقی کی چاہت میں اچھے اخلاق ہو رہے ہیں کہ بھائی کمپنی میں رپورٹ اچھی جائے. کیونکہ ایئر ہوسٹس اگر بدتمیزی سے بات کرے گی تو جہازوں کی کمپنی میں اس کو رکھیں گے تھوڑی, فوراً کک آؤٹ کریں گے اس کو, پتلی گلی سے نکلو. تبھی ایئر ہوسٹس کو اللہ نہ کرے کہ چھیڑ بھی دے تو اس کو غصہ نہیں آتا. حقیقت ہے, میں نے نہیں چھیڑ کے دیکھا, کہیں آپ کہو گے آپ نے چھیڑ کے دیکھا ہے, لیکن میں نے جہاز میں ایسے لوگ دیکھے جو ایئر ہوسٹس کو چھیڑ رہے تھے. ایسے لوگ, ہر قسم کے ٹھرکی بھی لوگ ہوتے ہیں نا جہاز میں, تو ایسے میرے تو سفر بہت ہوئے ہیں جہازوں میں, تو ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ایئر ہوسٹس کو جو ہے نا وہ لفٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ نہیں کرا رہی لیکن وہ
کوشش کر رہے ہیں, مگر وہ مسکرا کے تھینک یو کر کے نکل رہی ہے پتلی گلی سے, غصہ نہیں کر رہی. اب یہ جو اندر سے ایئر ہوسٹس کو غصہ بھی نہیں آ رہا اور جو ہے وہ بڑے مسکرا کے بات پھر بھی کر رہی ہے, تو دنیا کی نظر میں تو یہ اچھے اخلاق ہیں, لیکن اس کی بیس چونکہ اچھی نہیں ہے, اس کی بیس ہے غیرت لیس ہونا. اس کی بیس کیا ہے؟ غیرت کا نہ ہونا. تو غیرت اخلاق میں آتی ہے, یہ غیرت کا نہ ہونا اخلاق ہے. غیرت کا ہونا اچھے اخلاق ہے نا. غیرت کا ہونا یہ آپ کے بائی نیچر اچھے ہونے کی دلیل ہے. غیرت تو بہت ساری برائیوں سے روک لیتی ہے انسان کو. غیرت ہوتی ہے تو آدمی جھوٹ نہیں بولتا, یار یہ کیا غیرت کے خلاف ہے نا جھوٹ بولنا. چوری کرنا غیرت کے خلاف ہے. دوسرے کی بہو بیٹیوں کو, ماں بہنوں کو بری نیت سے دیکھنا یہ غیرت کے خلاف ہے. انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو غیرت آتی ہے. تو غیرت ہی ختم ہو جائے تو پھر تو سارے دن تھینک یو کرتا پھرے گا. وہ کچھ بھی کر لو تھینک یو, مسکرائے گا. تو ہاں, اگر یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں اپنی ماں سے بات کرے بہت میٹھے لہجے میں, جس ماں سے اس کو تنخواہ نہیں ملنی, باپ سے بات کرے میٹھے لہجے میں, تو پھر ہم کہیں گے یہ بائی نیچر ہی کیا بن گئی ہے, اچھی بن گئی. پھر بے شک لوگوں سے بھی اچھے اسٹائل میں بات کر لے تو ہم کہیں گے یہاں تنخواہ مل رہی ہے, لیکن وہاں جہاں نہیں مل رہی وہاں بھی اچھے اخلاق سے بات کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ بائی نیچر کیا ہے, اچھی ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کو حکم دیا کہ جب کسی نامحرم مرد سے بات کرو فلا تخضعن بالقول, تو نرم انداز میں بنا کے باتیں نہ کیا کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے نا اس کا دل تمہاری طرف مائل ہوگا. تو اللہ نہیں چاہتے کہ شوہر کا دل اس کی بیوی کے علاوہ کسی اور طرف جائے. اگر تم اس کی بیوی لگتی ہو پھر تو بہت بنا کے باتیں کرو, لیکن اگر بیوی نہیں لگتی تو یا تو بیوی بن جاؤ اس کی. کیا خیال ہے بھائی؟ یا تو بن جاؤ بھائی, اگر اتنا اچھا لگ رہا ہے تو بیوی بن جاؤ. پھر جس طرح اسٹائل میں بات کرو, جتنا میٹھے لہجے میں بات کرو گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا. بھائی تمہارا میاں ہے تو تم اس کی بیوی ہو, جتنی محبت زندگی گزارو. لیکن نہ بیوی بننا ہے, نہ تم اس کی بیوی ہو نہ بیوی بن رہی ہو, پھر خواہ میں اس سے ایسے نرم لہجے میں بات کرنا, اسٹائل گھما کے, قرآن نے اس عمل سے صاف طور پر منع کیا ہے. یہ اچھے اخلاق نہیں ہے, یہ غیرت نہ ہونے کی دلیل ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ میں غیرت نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہا اسلام کے اس سے گندے طریقے سے بات کرو. بعض لوگ یہ سکھاتے ہیں خواتین کو کہ جب کسی مرد سے بات کرو تو ایسی تلخ آواز میں کہ ڈر جائے وہ. تو وہ پھر یہ ایسی چیز ہے نا کہ جس پر عمل ممکن نہیں ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس سے بدتمیزی سے بات کرو, کوئی نامحرم کا فون آئے تو بدتمیزی سے بات کرو. ہمارے استاذ نے کہیں بیان کیا خواتین میں کہ نا وہ بڑے کڑک تھے نا, تو انہوں نے بیان کیا کہ جب کوئی نامحرم سے بات کرو تو ایسے کرخ لہجے میں بات کرو کہ سامنے والا سمجھے کہ چڑیل بات کر رہی ہے. تو ایک آدمی نے مجھے بتایا, میں نے ان کی کسی مریدنی کو کسی بات کوئی فون کیا ہوگا, گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا, کوئی کسی سے بات کرنی, تو انہوں نے فون اٹھا کے ایسے بدتمیزی سے بات کی, میں ڈر گیا. میں نے کہا یار اللہ خیر کرے, کوئی میں پتہ نہیں کوئی چور ہوں یا میں کیا ہوں. تو ایسا بھی نہیں ہے, نرم لہجے میں بات نہ کریں. جیسے بعض خواتین جو ہے نا وہ ایسا اسٹائل ہوتا ہے ان کا کہ یہ جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہے نا یہ اسٹائل پہ ہی عاشق ہو جاتے ہیں. حقیقت ہے, وہ ہیلو ایسے اسٹائل سے نکالتی ہیں نا جب فون اٹھائیں گی. بھائی گھر میں فون اٹھا لیا خواتین, وہ ہیلو ایسے بولیں گی کہ یہ فون پہ ہی چپک جائے گا, کڑا چھوڑے گا ہی نہیں فون, یہ دوبارہ بس باتوں میں لگ جائے گا. تو ان چیزوں سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے, پاکیزہ معاشرہ وجود میں نہیں آتا. اللہ نے ایک نظام رکھا ہے بھائی, نکاح. بس عورت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے, وہ کیا ہے؟ بیوی بنا کے اس کی ٹینشن اٹھا لو, ساری زندگی کا خرچہ اٹھاؤ, اس کے بچوں کا خرچہ, جہیز میں سالے بھی ملیں گے, سسر بھی ملیں گے, ساس بھی ملیں گی, یہ ساری ٹینشن اٹھا سکتے ہو رشتہ داری کی تو ٹھیک ہے, نہیں تو کسی بھی نامحرم سے کسی بھی قسم کی دلچسپی لینا, لذت حاصل کرنا, چاہے اس کی آواز کے ذریعے ہو, چاہے اس کی تصویر کے ذریعے ہو, چاہے اس کے لباس کے ذریعے ہو, کسی بھی, چاہے وہ حقیقت میں کوئی عورت ہو یا اس کی تصویر ہو,
ڈیجیٹل تصویر ہو یا پرنٹڈ تصویر ہو, کوئی بھی ذریعہ ہو, عورت سے مرد لذت حاصل نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیکھنے جو لذت کی نیت سے دیکھتے ہیں, اس عمل کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے کہ آنکھیں کیا کر رہی ہیں, زنا کر رہی ہیں. جو عورت سے بات کر کے لذت حاصل کرے گا, لذت کے لیے باتیں کر رہا ہے, اس سے مزہ آ رہا ہے اس کو, تو اس عمل کو زبان کا زنا کہا گیا. زبان مزے لے رہی ہے, باتیں سن کے لذت حاصل کرے گا تو اس عمل کو کان کا زنا قرار دیا گیا ہے. تو یہ لبرل جو دین سے دور ہے نا, یہ ان لوگوں کے جو ہے نا تماشے ہیں کہ گرل فرینڈز بھی رکھی ہوئی ہیں اور ٹک ٹاک کی شکل میں جو بےہودگی معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے. یہ لوگ کسی بوڑھی عورت سے بات کرنے میں تو کبھی مختصر بات کرتے ہیں, اس سے جو بوڑھی عورت سے بات ہو رہی ہے ان شارٹ 2 منٹ میں بات ختم.